میں اشرف صاحب کی طرف آؤں گی. اشرف صاحب، میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک تو آپ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، آپ کے پاس جو ہے نا کہتے ہیں ذخیرہ ہے تمام چیزوں کا، کہ انڈسٹریز سے بھی وابستہ ہیں، آپ ممبر بھی ہیں ٹریڈ آف انڈسٹریز کے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ سے لنک اپ کر رہی ہیں. تو یہ چیزیں کیسے آئیں آپ کی طرف، کس طریقے سے آپ ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہو؟ دیکھیں، اس کے لیے ایفرٹس، کنٹینیوس ایفرٹس کی ضرورت ہے. اور کچھ چیزیں ہمارے فادر بیسکلی ٹیکسٹائل انجینئر تھے، کچھ چیزیں ان سے ہم نے سیکھی ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ انسان کی پازیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ کتنا پازیٹیو ہے. ایک سٹیزن کراچی کا پاکستان کا کوشش کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں باہر سیٹل ہو جاؤں، جبکہ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو یہاں رہ کے یہاں کی جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرتے ہیں. تو ایجوکیشن بھی یہیں کی ہے. اور ویسے ٹریولنگ کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی جو روزگار ہے یا آپ کی جو انڈسٹری وہ پاکستان میں لگائیں اور یہاں کے لیے بہتر سوچیں. ہاں، پھر اس کے لیے پوری دنیا گھومیں، آپ اس کا ایکسپوجر حاصل کریں. اچھا ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ایکسپوجر ہونا چاہیے زندگی کے اندر. اچھا، انڈسٹریز کا کیا اسکوپ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ خود ایک کیمیکل انڈسٹری رن کر رہے ہیں، ایک فیشن انڈسٹری رن کر رہے ہیں. تو مارکیٹ کے اندر، سوسائٹی کے اندر میں نے دیکھا کہ انڈسٹریز کو ابھی فی الحال جو ہے نا اتنا فوکس نہیں کیا جا رہا. کیونکہ ہم اپنے پرائم منسٹر کی بات کریں تو انہوں نے بھی ابھی انڈسٹریز کو بند کرنا شروع کر دیا ہے، بڑے پیمانے پہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اوپر کس طریقے سے ورکنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی اکنامک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں جو پولیٹکس تو ایک علیحدہ چیز ہے، میں بات کرتا ہوں اکنامکس کی. پچھلے 20 سے 25 سال پیچھے اگر ہم جائیں تو وہ جو پاکستان کی ایک فرسودہ ایک کنونشنل سسٹم ہمارے یہاں رائج ہے، جسے ہم سودی نظام کہتے ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کے پس منظر میں پاکستان کو دیکھیں، وہ پرانے قرضے آج تک چلے آ رہے ہیں. اور اگر یہ حکومت جائے گی، دوسری حکومت آئے گی، وہ بھی اس پرابلم کا شکار ہوگی. انٹل اینڈ انلیس، جب تک ہم اس سسٹم کو چینج نہیں کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو انڈر لائن ایسٹس اور ایسٹ بیس فائننسنگ کریں آپ. یہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے، ہمارا اسلامی معاشی نظام ہونا چاہیے یہاں پر. آج یہ جو سسٹم رائٹ ہے پوری دنیا میں ایک فیلئر سسٹم ہے، ناکام سسٹم ہے. آئی ایم ایف کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ چند ہیں، جس میں 17% کا شیئر امریکہ کا خود کا ہے. تو وہ اپنی فیور کی بات کرتے ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ اس پہ سفر کر رہے ہیں بری طرح. لیکن جہاں تک پاکستان کی میں بات کروں گا کہ ہمارا جو 2 سال پہلے جی ڈی پی تھا وہ 5.8 تھا. اب دیکھیں یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہم ریورس میں آ رہے ہیں. 320 ارب ڈالر کی جو ہماری معیشت تھی وہ سکڑ کر 283 پر آ گئی. تو ہم تو ریورس میں جا رہے ہیں. تو یہ ایسا کیا محرکات ہیں، ایسی کیا چیزیں؟ ہم تو قرضے اتارنے میں لگے ہوئے نا. قرضے اتار کہاں سے رہے ہیں آپ؟ مزید قرضے چڑھ رہے ہیں. ابھی 6 بلین وہ ڈالر تو ہم لے رہے ہیں، اتار رہے ہیں، وہ والی بات ہے نا، سرکل چل رہا ہے، یہ سرکل ایک کو رن کر پریکٹس رہے ہیں. کب تک چلے گی؟ پچھلے 50 سالوں سے 38,500 ارب روپے کا پاکستان کا قرضہ ہے، اور پاکستان کا بچہ 16,000 روپے کا مقروض ہے ہماری کیلکولیشن کے مطابق. اب مجھے بتائیں، یہ 16,000 روپے کا جو مقروض بچہ ہے، اس کو کیا 1 لاکھ تک لے کر آنا ہے؟ یا آپ نے اپنی پالیسیز کو اسٹریم لائن کرنا ہے؟ آپ ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ پہ اپنا انٹرنل اور ایکسٹرنل سسٹم آپ اس کو ایسٹ بیسڈ کریں، انڈر لائن ایسٹ کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کے جی ڈی پی پہ پڑے گا. جی ڈی پی کیا ہے؟ ایک گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے. ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ سے کیا ہوگا کہ آپ کی پروڈکٹ جنریٹ ہوگی، اور پروڈکٹ کہاں بنتی ہے؟ انڈسٹری میں بنتی ہے. انڈسٹریلائزیشن ہوگی، آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. ایکسپورٹ مائنس امپورٹ آپ کی نیٹ انکم آتی ہے. ایک تو یہ ہے. اور اس ملک پر ایک بڑا احسان ان اوورسیز پاکستانیوں کا جو بیچارے باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں. 29 ارب ڈالر جو ہے ریکارڈ توڑ ریمیٹنسز آئی ہیں. یہ تو ایک علیحدہ سی چیز ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی جو 5 گورنر اسٹیٹ بینک کے چینج ہو گئے، 5 فائنانس منسٹر چینج ہو گئے. تو آئے روز کی کہانی ہے. آپ کسی بھی سیکٹر میں دیکھیں تو یہ تبادلے تو بالکل کامن ہو چکے ہیں. تو ہمیں آپ ان کی بات کریں، آپ وزراء کے اندر دیکھ لیں، قلمدان روز پہ روز چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تو ان کے لیے بالکل کھیل ہو گیا نا. دیکھیں، فائنینشیل پالیسیز، یہ جو اسٹرکچر ہے ان کا جو بیسک انفراسٹرکچر ہے، اس کو چینج کریں. اس کو کس طرح سے چینج کریں گے؟ اس کے فوائد ہم تو دیکھیں ٹیکنوکریٹس ہیں، میں انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں آپ کو اس کے ایڈوانٹیجز بتا سکتا ہوں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز. یہ بطور مسلمان تو سب سے پہلی بات ہے کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے. اور ہماری یہ پریکٹس ہے پچھلے 50 سالوں سے. ہم نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. کس طرح نکل رہے ہیں؟ کہ جیسے ایک فائر ایکسٹنگوشر ہوتا ہے نا، یہاں آگ لگائی
आग लगी है तो यहाँ बुझा दी, यहाँ लगी तो यहाँ बुझा दी, फिर यहाँ लगी तो वो तो इसी में ही गवर्नमेंट लगी हुई है, इसी पॉलिसीज में लगी हुई है। हमें इसका हल ये है, हमें ये चाहिए कि हमारे जो कर्जे हम ले रहे हैं बाहर से, देखिए डेफिसिट, बजट डेफिसिट होता है, कर्जों की ज़रूरत पड़ती है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट को अपना निज़ाम चलाना है, सिस्टम चलाना है, उसके लिए हम अपनी शराइत पे बात करें, उनके साथ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करें, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, बल्कि इनके भी कॉम्पिटिटर हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, रशिया और चाइना के ताउन से कुछ बहुत सारे ऐसे बैंक्स बने हैं जो आपको डोनर करते हैं, कर्जे देते हैं। अगर आप उनसे ये बात करें कि भाई हम आपके साथ जॉइंट एंटरप्राइजेस, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस पे काम करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, पाकिस्तान की पब्लिक को फ़ायदा होगा। किस तरह से होगा कि जैसा कि आप देखें यहाँ इन्वेस्टर्स बहुत हैं, जब भी किसी कंपनी के शेयर्स मार्केट में आते हैं, आपने देखा होगा बड़ी तादाद होती है उनको ख़रीदने के लिए, इसी पब्लिक में से लोग उठते हैं। इसी तरह आपने 40,000 रुपये का जो बॉन्ड बंद किए, उस पर पाबंदी लगाई, अब क्या हुआ, वो इन्वेस्टमेंट वो डॉलर ख़रीदने लगे, डॉलर मार्केट से शॉर्ट हो गए, डॉलर का रेट आज 170 तक टच कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होकर वो हमारी इकॉनमी को इम्पैक्ट करती हैं, और इसका जो आखिर रिजल्ट आता है ना, वो एक गरीब आदमी पर आता है, महंगाई। एक सादा लो आदमी तो वो गवर्नमेंट की मुख्तलिफ हुकूमतों को देखता है, 2 वक्त की रोटी खा ले तो गनीमत है नहीं इस वो तो मुआशरे के खुश अंदर। होता है कि भाई ये हुकूमत आएगी तो खुशहाली आएगी, ये हुकूमत आएगी तो खुशहाली आएगी। एक्सपेक्टेशंस होती है ना देखें ना, आवाम की। पिछले 30 सालों से कितनी हुकूमतें आई, लेकिन हम जो अपना जो सिस्टम है पीछे, उसको अंडरलाइन एसेट्स नहीं कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि उसको एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग करें, और ये बात बड़ी हद तक वेस्टर्न कंट्रीज़ को समझ आ गई है और इस पे काम कर रहे हैं। दुनिया के 25 बड़े बैंक्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा कि 25 बड़े बैंक जो है इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, लेकिन बात वहीं आकर रुक जाती है, हमारे पाकिस्तान की मईशत कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। ये तमाम सूरत हाल तो हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जोन की अगर हम बात करें तो वो बड़ी वर्स्ट कंडीशन हो चुकी है इस वक्त इंडस्ट्रियल जोन की। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।